السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت پر رب تعالی جل شانہ کی طرف سے انعامات۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 449 پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کے لیے مدافعت کرتا ہے تو حق تعالی جل شانہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4883 میں حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو منافق کے شر سے بچاتا ہے تو حق تعالی جل شانہ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس کے گوشت یعنی جسم کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو جہنم کے پل پر قید کریں گے یہاں تک کہ سزا پا کر اپنے الزام کے گناہ اور گندگی سے پاک صاف ہو جائے۔ مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 179 پر مسند احمد اور طبرانی شریف کے حوالے سے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی مدافعت کرتا ہے، مثلا غیبت کرنے والے کو اس حرکت سے روکتا ہے، تو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوشخبریاں ہیں کہ اگر انسان دوسرے کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے اور اس کے سامنے اگر کسی کی غیبت کی جائے تو اس کو منع کر دے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر وہ گناہ اس کے اندر واقعتاً موجود ہے تو وہ غیبت کہلائے گا۔ اس کی خوشخبری سنائی جو روکے اس کو کہ اسے رب تعالی جل شانہ جہنم سے بچا لیں گے۔ جو یہ برا کام کرتا ہے تو فرمایا جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ کتنی گھن آتی ہے اس بات سے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ غیبت کرنا کتنی بری بات ہے۔ تو اگر اس کے اندر یہ واقعتاً گناہ موجود نہ ہو پھر تو وہ بہتان ہے جس پر باقاعدہ تعزیر ہے کہ اس کو کتنے کوڑے لگیں گے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی غیبت کے گناہ سے بچیں، غیبت کی عادت سے بچیں، اور ہمارے سامنے اگر کسی کی غیبت کی جائے تو اس کو بھی منع کیا جائے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ نہ کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو تھوڑا اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے تاکہ وہ سمجھے کہ یہ غیبت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تاکہ ہم رب تعالی جل شانہ کی پاک بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں اور رب تعالی جل شانہ خوش ہو کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جہنم کی آگ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، وہ آگ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہو، اور جہنم کی آگ سے نکال کر اگر کسی کو دنیا کی آگ پر رکھ دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ ایسی سخت آگ سے بچانے کے لیے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان اور سہل نسخہ بتا دیا کہ نہ تو غیبت کی جائے، آپ کے سامنے کوئی غیبت کرے تو اس کو منع کر دیا جائے، اس کو روک دیا جائے، چاہے پیار سے، محبت سے، چاہے سختی سے۔ تو گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں۔
معاشرے سے غیبت کو ختم کرنے کے لیے ہماری جد و جہد میں ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔